نسألك يا من هو الله الذي کہ ہم لوگ اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں، پھر اس دعا مانگنے کے بعد وہ معاملہ ہماری مرضی کے مطابق نہ حل ہوا ہو تو پھر اعتراض بھی کیا جاتا ہے کہ میں نے تجھے اتنی دعا بھی مانگی، اتنا صدقہ کیا، فلاں بزرگ کو بھی کہا، پھر بھی نہیں ہوا۔ اب دعا التجا ہے، دعا حکم نہیں ہے، ایک درخواست ہے۔ اب درخواست دہندہ جہاں درخواست دے رہا ہے وہ دے ہی درخواست اس لیے رہا ہے کہ اس کی وہ حیثیت نہیں ہے، تو جب اللہ کے حضور دعا کی جائے تو یہ سمجھ لینا کہ ایسا ہی ہو جیسا میں چاہ رہا ہوں، تو یہ درست نہیں ہے۔ اللہ کریم بہتر جانتے ہیں، اور احادیث کی روشنی میں، قرآن کریم کے ارشادات کی روشنی میں علماء کرام جب اس پر بحث کرتے ہیں تو فرماتے ہیں بندے مومن کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی، ہر دعا کو شرف قبولیت ہے۔ اس کی مثال حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایسے فرمایا کرتے تھے کہ ایک معصوم ہے، اسے جو چھری یا خنجر ہے اس کی چمک متوجہ کر رہی ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ یہ چمکدار شے اسے نقصان پہنچا سکتی ہے، اس سے اسے نقصان ہو سکتا ہے۔ آگ کی روشنی اسے لبھا رہی ہے، لیکن وہ نہیں جانتا کہ اس آگ کے قریب پہنچنے سے وہ جھلس سکتا ہے، وہ جل سکتا ہے۔ ماں اسے چھری نہیں ہاتھ میں پکڑنے دے گی، اس چھری کی جگہ کوئی اور شے دے کر بہلا دے گی۔ ماں اسے آگ کی طرف نہیں جانے دے گی، کسی اور بات میں لگا لے گی، اس کا دھیان بٹائے گی۔ اب بچہ روتا بھی ہے کہ مجھے یہ کیوں نہیں دے رہے، لیکن اسے والدین وہ شے جو اسے نقصان پہنچانے کا سبب ہو سکتی ہے وہ نہیں دیتے، اس سے بہتر دینے کی کوشش کرتے۔ یہ ایک عمومی دنیا کی مثال۔ تو حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، آپ فرمایا کرتے تھے اللہ کریم بندے مومن کی دعا قبول فرماتے ہیں، اور اس وقت کیا وہ بات اس کے لیے بہتر ہے، اس سے ہٹ کر کچھ ہے بہتر ہے، یا وہ جو مانگ رہا ہے اس کی ناسمجھی ہے۔ پھر ایک اور پہلو بیان فرماتے ہیں جو کہ حدیث شریف میں بیان کیا گیا ہے کہ روز محشر جب حساب کتاب ہوگا، مخلوق اللہ کے حضور حاضر ہوگی اور حساب کتاب ہوگا۔ اب کسی کا حساب ہو رہا ہے اور اس حساب کے بعد پھر فرمایا جائے گا کہ اس کا کچھ حصہ میرے پاس بھی ہے، اللہ کریم ارشاد فرمائے۔ اب اس کا وہ حصہ جو دنیا میں اس نے اللہ سے دعا مانگی تھی، دنیا میں نہ سمجھی تھی کیا پہلو تھا، لیکن اللہ کریم نے اس کی وہ التجا، اس کی وہ گزارشات اپنے پاس جمع فرمائی۔ تو فرمایا گیا ہے کہ اس وقت پھر اللہ کریم وہ دعائیں جو وہ دنیا میں مانگتا رہا تھا اور دنیا میں وہ اس وقت منظور نہیں ہوئی، اس کی ضرورت نہیں تھی، اس کی کمزوری یا نہ سمجھی، لیکن اللہ نے رد نہیں فرمایا، اس وقت ان دعاؤں کا اجر اور ثواب اس کے پلڑے میں رکھا جائے۔ تو فرمایا جاتا ہے کہ مستجاب الدعا، جن کی دعاؤں کو شرف قبولیت حاصل ہوتی ہے، وہ بھی یہ کہہ اٹھیں گے کہ کاش دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہو، سارا حصہ آج نصیب ہوا ہوتا، اتنی اللہ کی عطا۔ اب اس عطا کے لیے تعلق مع اللہ ضروری ہے، اور تعلق مع اللہ کے لیے فقط اظہار ظاہری کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ عبادات کے پہلوؤں کا اختیار کرنا، اس کے ساتھ معمولات زندگی کو اللہ اور اس کے حبیب کے حکم کے مطابق اختیار کرنا، اور اس اختیار تک کرنے کے پہنچنے تک
سب سے پہلا حصہ جو ہے وہ جاننا ہے کہ ہم جانتے تو ہیں۔ اس جاننے کے ساتھ قوت ایمانی مضبوط ہو کہ وہ عمل تک لے جائے، وگرنہ ہمارے قدم ڈگمگا جاتے ہیں۔ دنیا کی رغبت ہمیں حق سے ہلا دیتی ہے، کسی مخلوق کا خوف ہمیں حق گوئی سے روک دیتا ہے، تو پھر سینے مزین ہو کیفیات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو یہ جان اس کی ہے، گردن کٹتی ہے تو کٹ جائے، بات حق پر رہے۔